باپ کے مرنے کے بعد تو بیٹی کا آدھا ہے, بیٹے کا دگنا. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اسلام نے ظلم کیا, بیٹی کا آدھا کیوں دیا؟ بھائی بیٹی کو آدھا دیا مگر وہ آدھا اس کا سیو ہے, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. بیٹے کو ڈبل دیا مگر اس کی ذمہ داریاں 4 گنا بڑھا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی, انتقال ہوا, اس کی بیٹی کو 1 لاکھ روپے ملے, ایک مثال ہے. اس بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ جو شوہر کر رہا ہے نا شادی اس خاتون سے, اس کے ذمے ہے. مہر بھی, ولیمہ بھی, لڑکی کے ذمے 1 دھیلا بھی نہیں ہے. وہ 1 لاکھ اس کی جیب میں. یہ تو جہیز ہمارے ہندو رسم ہے نا, یہ اسلام تھوڑی ہے. پھر وہ جو شوہر ہے جس کو اپنے باپ سے مرنے پر 2 لاکھ ملے تھے, اس 2 لاکھ میں اس نے اپنی شادی پہ بھی خرچہ کرنا ہے, مہر بھی دینا ہے, ولیمے کا خرچہ بھی کرنا ہے, اور ساری زندگی بیوی کا نان نفقہ بھی اس نے اٹھانا ہے. عورت کے پاس 1 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ بھی ہوں تو اس کے ذمے اپنے شوہر کو کھلانا پلانا, بولو بھائی, نہیں ہے. پھر جب بچے پیدا ہوں گے, اللہ کرے ہوں, جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ باپ کے ذمے. ماں کے ذمے ان بچوں کا خرچہ بھی. تو وہ 1 لاکھ جو اپنے باپ سے لے کر آئی ہے نا, وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہے؟ محفوظ ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں اس پر. اور مرد کو جو دگنا ملا تو 6 گنا زیادہ, مثلا 6 بچے ہی ہو گئے اگر 2 ہوں, 1 ہو, 4 ہوں, 10 ہوں, 8 ہوں, جتنے بھی ہوں, ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈال دی؟ مرد کے کندھوں. بہت بڑا احسان ہے اسلام کا عورت پر. اور پھر عورت کو یہ اتھارٹی دی گئی, یہ بھی سورہ نساء میں اللہ نے حکم بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے. شوہر کیا کرتا تھا پہلے زمانے میں؟ بیگم کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کہتا تھا بیگم تم چونکہ میری ہو تو تمہارا پیسہ بھی کس کا ہے؟ میں سمجھتا تھا یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا ہے, اب میرے پاس فون آ تو پتہ چلتا آدمی ہو رہا ہے. حیران ہو تو ایک خاتون کا فون ہے, میں 10 لاکھ روپے شوہر کہہ رہے ہیں مجھے دینا, کہیں اور نہیں دینا. تو مجھ سے مسئلہ پوچھنی ہے کیا میں اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر وہ خرچ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, یہ تو آپ کے پیسے ہیں نا. کہہ رہی نہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے. اور وہ ہیں بھی امریکہ میں. میں نے کہا اتنے پڑھے لکھے ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. تو علم دین سے جہالت ہے نا. سائنس ٹیکنالوجی کا علم تو بہت ہے مگر دینی علم نہ ہماری یونیورسٹیوں پڑھایا جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں اسلامیات ہے, وہ پڑوسیوں کے حقوق, بس اچھی طرح سے بات کرو اور ابا اماں کو سلام کیا کرو جاتے ہوئے. فقہی مسائل تو ہیں ہی نہیں. فقہی مسائل تو لا اور قانون, اسلامی قانون کیا ہے وہ تو پڑھایا ہی نہیں جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے. تو مائیں بیچاری یہ ظلم کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملنے دیتی. نابالغ بچوں کے ساتھ بڑا بھائی ظلم کرتا ہے. وہ ظلم کی نوعیت میں بیان کر رہا تھا کہ وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے ظلم کرتا ہے کہ نہ اس پہ ڈاکو کا لیبل لگتا ہے, نہ اس کو محلے والے چور کہتے. دیکھو آپ چلتے چلتے کسی کے 10 روپے بھی چھین لو گے تو جیب کترے کہلاؤ گے. کیا خیال ہے؟ مسجد کے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے, پٹو گئے, بہت گھٹیا حرکت ہے. مجھے تو مل نہیں رہے, میرے تو 25-30 چپلیں چوری ہوئی ہیں مسجد سے. حالانکہ وہ چپل 200 کی ہوگی, 500 کی ہوگی, 1000 کی ہوگی. لیکن بڑا بھائی عام طور پر, بھائی سب نہیں یار, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بھائی جو ابا کی وراثت ملی ہے نا, وہ کاروبار میں لگا کے دبا کے نفع کھانا شروع کر دیتا ہے. اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقرعید پہ کپڑے سلوا دیے اور ان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے اسکول کی فیسیں کون دے گا, یعنی تمہاری کفالت ہم کریں گے. بھائی کفالت آپ نہیں, کفالت بھی آپ کریں گے, لیکن جو ان کا جتنا حصہ بنتا ہے, 1 کروڑ کی تاریخ روڈ کی دکان, یہ آپ بتاؤ کہ یہ حصے میں کس کے آئی ہے؟ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا اس کے حصے میں آئی ہے. اور وہ جو گلشن اقبال کی جو دکان ہے وہ اس سے آدھی قیمت پر ہے, وہ کس کے حصے میں آئی ہے؟ یہ میری چھوٹی بہن کے حصے میں آئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا, سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ آتوا الیتامی اموالہم, یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو, ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارا چھوٹا بھائی ہے یتیم ہے, یا تمہارا بھتیجا ہے یتیم ہے, اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے وراثت میں, اس کے حصے میں آ رہی ہے, وہ خود رکھ لی, اور گھٹیا والی چینج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ حصے میں یہ دکان آ رہی ہے چھوٹے بھائی کی, لیکن اس کی ویلیو بہت تیزی سے بڑھے گی, اور میرا جو حصہ بن رہا ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی ویلیو وہ زیادہ بڑھنے والی نہیں ہے, تو یہ اس کو پہنا دو اور وہ والی اس سے لے لو. اس کی بھی اجازت نہیں ہے.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوها اموالكم الى اموالكم اموالهم. اور فرمایا اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مرج کر کے ہڑپ مت کرو. کیوں؟ مرج کر کے ہڑپ کرنا آسان ہوتا ہے, اس میں چوری اور ڈکیتی کا لیبل. دیکھو اگر ایسا ہوتا نا, یہ 1 کروڑ روپے میرے چھوٹے بھائی کے بنتے ہیں, اکاؤنٹ میں ڈال دیا یا تھیلے میں رکھ دیا کہیں بھی, اب وہاں سے نکالو گے تو پکڑے جاؤ گے, لوگ بولیں گے چوری کر رہا ہے بھائی. تو کیسے کیا جاتا ہے؟ مرج کیا جاتا ہے. بھائی ایک ہی اکاؤنٹ ہے, سب پیسے پڑے ہوئے ہیں, بوقت ضرورت حسب ذائقہ اس میں سے نکالتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے. لاکھوں روپے کھا گئے اور پی گئے, مگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا مال کھا گئے, کہ اس کا مال یہ تو سب کا ہے, پڑا ہوا ہے, میں اپنے سب آلو پیاز ٹماٹر تو پورے ہی گھر میں آ رہے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں. بہت اہم حکم ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو بھی یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ تو اللہ سے بہت ڈرتے تھے نا. بہت سے صحابہ کی کفالت میں یتیم تھے, جیسے چھوٹا بھائی ہے یا بھتیجا ہے. پہلے زمانے میں تو رشتہ دار پالا کرتے تھے اپنے بچوں کو. فیملی پلاننگ والوں کی ایک نحوست ہے کہ انسان کو اپنے بھی زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو کہاں سے لے کے پالے گا. یہ بھی ایک نحوست معاشرے میں. پہلے زمانے میں جب کسی بچے کا باپ یا ماں مرتے تھے تو کفالت کے لیے قرآن دازی ہوتی تھی. ہر ایک کہتا تھا میں پالوں گا, میں پالوں گا, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں جتنے انسان زیادہ ہوں گے میرے لیے برکت کا سبب ہوں گے. حضرت مریم کے بارے میں, حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہہ رہے ہیں قرآن دازی ہو رہی ہے, سب رشتہ دار جھپٹ رہے ہیں کہ اس بچی کو ہم پالیں گے, دوسرے کہہ رہے ہم پالیں گے. حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا تھا جو آپ کے خالو تھے. اگر اس زمانے میں فیملی پلاننگ والوں کا زہر پھیل چکا ہوتا تو لوگ کہتے ہمیں ہی نہیں چاہیے, ہم دوسرے کے بچے کو کیوں پالیں. یہ سوچ بنا دی ہے کس نے؟ فیملی پلاننگ والوں نے, کہ اولاد تمہارے پیسے کھا جائے گی, غربت, مہنگائی, بچوں کو پڑھا نہیں سکو گے, لہذا کم پیدا کرو. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے کہ میں اپنی نسل بڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے. وہ تو یتیموں کو کہاں سے پالے گا؟ وہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچے کہاں پالے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, مگر تربیت کیا کی ہے؟ حضرت سودا سے, حضرت ام سلمہ سے شادی کر کے ان کے یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے رہے ہیں. امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, مگر پھر بھی میں یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے کے پال رہا ہوں اور ان کا خرچہ اٹھا رہا ہوں. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں کمی پیدا نہیں کرتے. اس سے رزق میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. خدا کی قسم جو فیملی پلاننگ کا نظریہ ہے اس پہ آپ عقل کے لحاظ سے کتنے خوشنما نعرے لگا دیں, اللہ کی قسم وہ قرآن و سنت کے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے 100% منافی ہے, چاہے اس پہ کتنا بڑا مفتی لیبل لگا کے بات کر رہا ہو. ابھی بہت بڑے مفتی صاحب ٹی وی میں آ کے کچھ دن پہلے کہنے لگے کہ بچے 2 بچے ہوں, تربیت یافتہ ہوں, وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 8-10 بچوں کے. بڑے بڑے مفتی یہ بات کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس جدت پسندی کے ڈسے ہوئے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ان کے پاس علم اوپر سے بہت ہوتا ہے, علم میں عمق اور علم میں گہرائی ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو کسی بھی شخص کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہو, وہ کچھ بھی آگے بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہی علماء سے تعلق قائم کرو جن کو اللہ نے علم میں عمق اور گہرائی دی ہے. یہ سب باتیں پہلے فیملی پلاننگ کی نظریوں کی وجہ سے معاشرے میں رائج ہوئیں. اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. ایک غلط کام ہم سے ہو گیا نسل روکنے کا, اب اس کے دلائل تراشے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بڑے زہریلے نقصانات ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ اپنے ہی برے لگ رہے ہیں. تو بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچے کہاں رکھیں گے؟ کہیں گے یار اتنے گھر میں افراد کیسے پالوں گا. اللہ کے بندے تم پالو, تھوڑے دنوں میں تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی. گدھا بھی لے کے پال لو نا, تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے. تو اتنی زیادہ اس ٹینشن لینے کی کوشش بولو نا یار نہیں کیا, اور اس میں کسی کی نہ سنو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں, صحابہ بہت ڈر گئے, کیونکہ بھتیجوں کو, یتیم بھتیجوں کو پالا ہوا ہے. اب ان کے لیے نا یتیم کے پیسوں سے الگ راشن آئے گا, اپنے پیسوں سے الگ راشن آئے گا, اس کے آٹے سے الگ اس کے لیے روٹی پکے گی, ہمارے آٹے سے الگ روٹی پکے گی, اس کے لیے سالن الگ بنے گا. تو یہ بہت مشکل ہونے لگی ان کو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ تو بڑا یعنی مینج کرنا کیا ہو گیا ہے, کیونکہ ایک ہی گھر میں جب رہتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ اس کا چولہا الگ, چولہا بھی ایک ہے, وہ اب اس کے لیے الگ برتن, یہ تو بہت مصیبت ہو گئی. تو وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو ہم نے ایک نوالا بھی کھا لیا. تو پھر اللہ نے اتنی گنجائش دی کہ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاؤ کہ تمہیں الگ الگ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, لیکن یہ نیت نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں گا, تو پھر تمہارے لیے اس کی گنجائش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات
کہ پھر پورا پورا حساب رکھنا چونکہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے ایک بات بتا دی، واللہ یعلم المفسد من المصلح، فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے کہ تم کیوں مرج کر رہے ہو، اصلاح چاہتے ہو یا اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو. دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے ڈرا دیا اللہ نے کہ اگر مرج کر رہے ہو اس مجبوری میں پھر تو ایک ٹھیک ہے، لیکن اس میں نیت یا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم زیادہ کھا لو اور وہ کم کھائے. احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. پھر اللہ نے حکم دیا کہ یتیم بچہ کتنا شریعت میں مال کی حفاظت کا حکم ہے. دیکھو یتیم کے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. اب صحابہ ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا جیسے ہی بالغ ہوگا بھائی اس کا پورا مال اس کے حوالے کریں گے. اب اس میں ڈر یہ تھا کہ وہ ابھی بالغ تو ہوا ہے مگر میچور نہیں ہے، اس کو جب پورا پیسہ ملے گا تو وہ لاپرواہی سے اڑا دے گا، اور وہ اتنا نہیں اڑائے گا جتنا لوگ اسے بیوقوف بنا کے. آپ دیکھ لینا، اس لیے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتاؤ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. یہ واقعی صحیح ہے. آپ نے اگر کسی کو بتا دیا نا میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، دوسرا اگلے دن 50,000 مانگنے آ جائے گا آپ سے. یہ مشاہدہ ہے. ویسے تو یہ کنجوسی ہے اپنا پال چھپانا، لیکن کچھ زمانے کے تجربات بھی ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ، بہنوں کو پتہ چل گیا نا بہن کو وراثت ملی ہے، اب رشتہ داروں کو پتہ چل گیا وہ انٹی ہیں ان کو اب وراثت ملی 38 سال کے بعد، اب وہ اپنے گھر میں خوش ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے بھائی نے ڈال دیے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ سب کو ابھی ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سارے محلے والے کشکول لے کے یار وہ ذرا 50,000 مل جائے گا، ذرا 5,000 چاہیے، ذرا 20,000 چاہیے. اس لیے لوگ اپنے پیسوں کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور بالکل صحیح کرتے ہیں، کیونکہ زمانہ ایسا ہے ہر آدمی کشکول لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے.